میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب قیمت کا سوال اور نہیں مانگتا، یقین کریں نہیں بندے قیمت مانگتے ہیں۔ آپ 100 دفعہ مسکرا کے بات کریں، ایک دفعہ نہ کرے تو کہتے ہیں مولوی صاحب امیر ہو گئے، اب تو صحیح سلام بھی نہیں لیتے۔ ایک دفعہ ہو سکتا ہے بیچارہ پیٹ میں درد ہو رہی ہو سکتا ہے گھر کی کو بہت بڑی ٹینشن ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، بندے ہمہ وقت قیمت مانگتے ہیں، ہمہ وقت آپ تندرست ہیں، ہر وقت آپ قیمت ادا کرتے ہیں تو لوگ راضی ہیں۔ لیکن رب کہتا تو کوئی قیمت نہ دے، کوئی بہانہ ہی بنا لے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ سنیں بڑی پیاری حدیث، بڑی خوبصورت حدیث، کنز المال میں دیگر کتب احادیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ بھویں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی، بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ہیں ایک جانب، قربان جاؤں۔ کہتے ہیں جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا۔ حضور بیٹھ گئے، کہا بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، حضور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ 3 باتیں کہیں بزرگوں نے اور نرالی کہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقے اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا، حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، آقا نہ میں صدقات و خیرات دے سکتا ہوں، محبوبہ نہ میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں، بیکار وجود ہے، بیکار وجود کو تو گھر والے برداشت نہیں کرتے، بچے دعا کرتے ہیں یا اللہ ابا جی کو پردہ دے دے، اماں کو پردہ دے دے، بیکار ہو گیا ہوں اور آج آیا ہوں تو مجھ بیکار کو میرا رب قبول کر لے گا؟ آج کلمہ پڑھوں تو بیکار ہوں، کسی کام کا نہیں، نہ نماز نہ صدقات نہ جہاد، قبول کر لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں مصطفیٰ کی آنکھوں سے جھڑی لگ گئی، حضور کھل کے روئے، کھل کے۔ اور میرے حبیب پاک نے فرمایا بزرگوں بڑے مجاہد ہیں، دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ ہی گویا صدقہ دیں گے تو بھرے جائیں گے، اور فرمایا پھر رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی عبادتیں، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہیں۔ میں بزرگوں نہ آپ جہاد کریں نہ آپ صدقات دیں، لا لمبی نمازیں پڑھیں، آپ صدق دل سے آ جائیں، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ آنا تو شرط ہے کہ نہیں؟ آئیں تو صحیح، نہ پہنچے تو صحیح، آ جائیں، اس کو نہیں عادت صدقات و خیرات کی، جہاد کی، تبلیغ، آئے تو صحیح نا۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، میرے حبیب نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو آ تو صحیح، تو آتا ہی نہیں، تو آ ہی نہیں رہا، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو سویا ہوا ہے، تو دکانداری کر رہا ہے، تو پیسے گن رہا ہے، تو آیا ہی نہیں، آ تو صحیح۔ بلکہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ پاک کا بھاگا ہوا غلام آتا ہے پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، پھر تو اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے، تو آ تو صحیح، پہنچ تو صحیح۔ بلکہ صوفیات اور بات کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں تو کبھی بھول کے بھی رب رب کرے تو اللہ تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے، بھول کے۔ ملا رومی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا بندہ ہے، صنم پتھر کو کہتے ہیں، بت کو کہتے ہیں، بت کے سامنے کھڑا ہے اور ساری رات کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، اے پتھر اے بت، ساری رات پکارتا رہا۔ رات گہری ہو گئی، نیند کا غلبہ، تھک گیا، سونے کے قریب آیا تو غلطی سے منہ سے نکل گیا یا صمد، یا صنم کی جگہ نکل گیا۔ رب کریم نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، جو مانگتا ہے اسے دے دے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا بھول کے تیرا نام لے رہا ہے، بھول کے لے رہا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا چل نام تو میرا ہی لے رہا ہے، میرا لے رہا ہے نا یا اللہ۔ وہ اللہ کریم نے فرمایا جھوٹے کے سامنے ساری رات کا کھڑا ہے، ساری رات کا پکار رہا ہے، اسے کچھ نہیں ملا تو سچے کا نام لیا ہے۔ اگر میں بھی کچھ نہ دوں اور بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جا جو مانگتا ہے جھولی بھر کے دے، نام تو لیا ہے نا۔ او بھائی تو بہانا تو بنانا، وہ آ تو صحیح نا، تو یہاں آ جا، پہنچ جا، آ جا، بس بیٹھ جا، اس کی بارگاہ ناز میں حاضر تو ہونا، تجھے فرصت ہی نہیں۔ تو یاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، بازاروں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، گلیوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، چوکوں چوراہوں کے لیے ٹائم نکالتا ہے، ہفتے میں ایک دن ہوٹلنگ کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن کبھی چھپ کے دو نفلوں کی تجھے توفیق نہیں ہوتی۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جس بندے کو بغیر عبادت کے رزق زیادہ ملنے لگ جائے اس پر آزمائش ہوتی ہے رب کریم کی۔ اللہ فرماتا ہے اس کو پیسے دو، اسے آنے نہ دینا، اس کو چل پیسے دوڑ جا۔ لوگ سمجھتے ہیں میں بڑا ذہین ہوں، عقل مند ہوں، دیکھو میں اپنی ہوشیاری سے، چلاکی سے آگے نکل گیا، تو آزمائش ہے، یہ تو آزمائش ہے رب کریم کی طرف سے، یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ میرے بھائی اس کی بارگاہ ناز تک جو آ گیا، آنا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ پھر اس کی رحمت آگے بڑھ کے استقبال کر لیتی ہے، پھر اللہ کا فضل اس کو تھام لیتا ہے اس بندے کو۔ اور خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے، میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا ہے۔ کتنا؟ ایک حصہ۔ فرمایا یہ جو ماں بیٹے سے پیار کرتی ہے، باپ بیٹے کے لیے مزدوری کرتا ہے، جو بہن بھائی کے لیے روتی ہے، یہ جو بیوی شوہر کے لیے دعا مانگتی ہے، یہ جو بچے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، فرمایا یہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، ایک رحمت کا نتیجہ۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ 99 کدھر ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا رب کریم نے سنبھالی ہوئی ہے، قیامت کے دن تمہیں عطا فرمائے گا، ابھی تو ایک نازل کی ہے۔ ابھی اللہ نے، ایک بزرگ تھے ہمیں تفسیر پڑھایا کرتے تھے، تفسیر کے استاد تھے، میں نے ان سے ایک دن کہا، میں نے کہا حضرت صاحب کچھ باتوں میں نا میں اڑ جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو اتنا لائق نہیں سمجھتا، تو کہیں کہیں نا ذہن الجھ جاتا ہے، تو کبھی الجھ جاتا ہوں۔ ایک سوال کئی دنوں کا ہے، اصول تفسیر کا مسئلہ ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بزرگ کہتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی، صرف سینوں سے ملتی ہے۔ کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں بھی صاحب وہاں بھی صاحب۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، آپ ایک رستے سے گزر رہی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، تو جس رستے آپ تشریف لے جا رہے تھے اس رستے میں بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ عورتوں کو گرفتار کر لیتا اور اپنی بد باطنی کا ثبوت دیتا۔ وہاں سے جناب سارہ گزری، مسند امام احمد بن حنبل سے یہ حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سارہ کو اس نے گرفتار کر لیا، جب وہ جناب سارہ کی طرف بڑھنے لگا تو اب وہ جتنے اسباب تھے نا اس وقت کے وہ سارے اختیار کیے گئے، لیکن اس بادشاہ سے جان نہیں چھوٹی۔ جب وہ بڑھنے لگا تو جناب سارہ نے پھر رب کریم کی طرف رجوع کیا، مصلی پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی مالک اب تو ہی کرم فرمانے والا ہے۔ آپ نے اس درد سے دعا فرمائی کہ وہ بادشاہ زمین پر بے ہوش ہو کے گرا اور تڑپنے لگا، قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ تو حضرت سارہ پھر مصلی پہ بیٹھی اور اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی مالک اگر یہ مر گیا تو مجھ پہ الزام آئے گا کہ میں نے مارا ہے، اسے مارنا بے ہوش ہی فرما۔ وہ بے ہوش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر آپ کی طرف بڑھنے لگا، تو آپ نے پھر اللہ کی جانب رجوع کیا۔
جب دوبارہ رب کریم کی جانب رجوع کیا تو پھر وہ بے ہوش ہوا. کئی دفعہ وہ کوشش کرتا, لیکن آپ جب اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی تو بے ہوش ہو کے گر پڑتا. بالآخر آپ سے معافی بھی مانگی, آپ کو آزاد بھی کیا. ایک وقت ایسا آتا ہے جب سارے اسباب جواب دے جاتے. ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں, کچھ باتیں بڑی خوب ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جب سمجھ آتا ہے نا کہ رپورٹس, ادویات, ٹیسٹ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید یہ مریض بچے گا نہ, تو چونکہ مسلمان ملک ہے تو میرے وطن کے ڈاکٹر ایک خوبصورت جملہ بولتے ہیں, مجھے بڑا پسند ہے. وہ یہ نہیں کہتے اب کچھ نہیں ہو سکتا, وہ کہتے ہیں آپ دعا کریں. کیا مطلب کہ اب رجوع اللہ کا وقت آ گیا ہے. ہمارے پاس جو شعور تھا, علم تھا, وہ ہم نے خرچ کر دیا. اب ٹائم ہے کہ رجوع اللہ کریں آپ اللہ کی بارگاہ. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے, اچھی باتوں کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے نا. یہ خوبصورت جملہ ہے کہ آپ دعا کریں. ایک وقت آتا ہے جب دعا کی ضرورت ہوتی ہے, دستے غیب کی ضرورت ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام 313 کو لے کے جب میدان میں آئے تھے تو ظاہری اسباب تو یہ تھے کہ 1000 سے مقابلہ کیسے ہوگا. تو پھر میرے کریم نے پتہ کیا کیا, حضور نے پھر رب کریم کی طرف رجوع فرمایا, اور پھر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آئی. ایک خاتون تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صحابیہ ہیں, یہ مسلمان ہو گئی. کفار نے انہیں مارا, تکلیف تھی, بڑی اذیت سے گزری, یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی. جب نظر آنا بند ہو گیا نا تو دور تھا مکے کا, کفار کی عورتوں نے معاذ اللہ تانا دیا کہ دیکھا نا لات و منات, یہ ان کے بتوں کے نام ہے, معاذ اللہ لات و منات تیری نظر لے گئے, اب تو کیا کرے گی. تو انہوں نے جب یہ تانا دیا تو جناب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایمان, عقیدہ, یقین, توکل, اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع, سارے حوصلے جمع کر کے کہنے لگی چپ کرو, اگر میرا رب چاہے گا تو اسی طرح میری آنکھیں واپس لوٹا دے گا, پورے توکل سے. اور پھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ مہربانی فرما, یہ مجھے تانا دیتے ہیں کہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. مالک مہربانی فرما. وہ رجوع اللہ کیا, رات کو سوئی تھی تو آنکھوں میں روشنی نہیں تھی, جب صبح اٹھی تو دونوں آنکھوں کو اللہ نے روشن فرما دیا تھا. میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت ہے ہمارے اوپر کہ اب ہمیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جب بندہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے نا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم استغفار کرتے ہو نا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے تمہیں رستہ عطا فرماتا ہے, اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا. کبھی نہ توجہ کریں, جب پوری طرح ٹوٹ جائیں نا پھر توجہ کریں رب کی جانب. جب پوری کوشش کریں کام نہ ہو تو پھر بیٹھ جائیں اپنے مالک کی بارگاہ میں. مالک اسباب جمع کر لیے, اب تو مدد فرما. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی محنت کرے, کوشش کرے اور شام کو تھک کے سو جائے, اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. تو چلتے رہیں, جدوجہد کریں, ہمت کریں, کوشش کریں. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کوشش تو کی تھی لیکن یار یہ میرے کوشش کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر ایسا تھا جس میں ایک بیماری بار بار حملہ کرتی تھی, تو 3-4 پہاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر تھیں, اکٹھے پہاڑ بنے ہوئے تھے, اس کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی جس سے اس بیماری کا علاج ہوتا تھا. تو کئی حکیموں نے بتایا کہ اگر وہ جڑی بوٹی حاصل کر لی جائے تو تمہارے شہر کے لوگ صحت یاب ہو سکتے ہیں. پر وہ 4 پہاڑیاں اوپر نیچے, اور پھر ڈھلان بڑی سیدھی تھی, جو پیر رکھتا پھسل جاتا, کوئی جرت ہی نہ کرتا اوپر جانے کی. لیکن لوگ بیمار تھے, تکلیف میں تھے. بالآخر ایک شخص نے ارادہ کیا کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سسکتے, تڑپتے, مرتے دیکھتا رہوں گا. اس نے کلاڑا اٹھایا, ہتھوڑا اٹھایا, پہاڑ کاٹنا شروع کیا کہ میں سیڑھیاں بناؤں گا اوپر جانے کے لیے. فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا تو جو قریب آتے تھے نا وہ اسے کہتے تھے پاگل ہو گیا تو اکیلا بندہ کیسے پہاڑ کاٹے گا, بیوقوف ہے.
چھوڑ دے. اس نے کہا یار تم ساتھ نہیں چل سکتے تو حوصلہ شکنی تو نہ کرو, مجھے کچھ کرنے تو دو. سالوں لگ گئے, ایک پہاڑ کاٹ کے سیڑھیاں بنائی اس نے, پھر دوسرا پہاڑ شروع کیا, پھر سالوں لگ گئے, اور 2 پہاڑ کاٹے تھے, بڑھاپا آ گیا, بیمار ہو گیا, موت کا وقت آ گیا. اب چونکہ سیڑھیاں بن گئی تھی تو 2 پہاڑ کٹ گئے تھے, وہاں تک لوگ آنے جانے لگے تھے. این اس وقت جب وہ دنیا سے جا رہا تھا, پھر بھی کچھ لوگ حوصلہ شکنی کر رہے تھے. اسے کہہ رہے تھے خدا کے بندے کیا نتیجہ نکلا. کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا, وہ ہر موقع پر حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اب اس پر آخری وقت آ گیا ہے, باوجود اس کے کچھ لوگوں نے جا کے کہا کیا نتیجہ نکلا جی, تیرے اوپر موت کا وقت آ گیا ہے, تو اوپر تک تو جا نہیں سکا, فائدہ کیا ہوا. وہ کہنے لگا بیوقوفو تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کس طرح. کہنے لگا میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے, اب جو میرے بعد آئے گا نا اسے صفر سے نہیں شروع کرنا پڑے گا, میں نے آدھا سفر اس کے لیے آسان کر دیا. وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا, 2 کاٹے گا تو جڑی بوٹی تک پہنچ جائے گا, لوگوں کو شفا ہونے لگے گی اللہ کے فضل سے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, بالخصوص میرے وطن کا رواج یہ ہے کہ لوگ آدھا سفر بھی آسان کرنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں سارا ہی فلانا کرے گا. جتنے انبیاء دنیا میں آئے نا میرے دوستو, وہ سارے کامیاب گئے, لیکن کسی کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 10, کسی کے ساتھ 100, کسی کے ساتھ 200. لیکن نبی کامیاب گئے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری ذمہ داری سے سر انجام دی. اس ڈیوٹی میں انہوں نے کبھی کوئی کمی دکھائی تو اپنی زندگی میں جد و جہد کریں, کام کریں, بیٹھ کر صرف بات نہ کریں, تنقید نہ کریں, بیٹھ کر صرف منصوبہ بندی نہ کریں. اور میرے ملک میں بالخصوص یہ کام ہوتا ہے, تبصرے کرو, چینل کھولو, تنقید کرو, اندر کی خبر لے کے آؤ, کوئی کہانی سناؤ, کوئی نئی سٹوری بناؤ, لیکن کام نہ کرو. بڑی خوبصورت بات کی شاعر نے, اس نے کہا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. لوگ تعلیم نہیں حاصل کر رہے تو بھئی آپ ایک بچے کا خرچ اٹھا لیں, کسی غریب کا آپ اسے پڑھا دیں, ایک بندہ تو آپ کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہو جائے. لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا, بھوکوں مر گئے لوگ, حکومتیں کچھ نہیں کر رہی, آپ 10 بندوں کی ذمہ داری اٹھا لیں, آپ غریبوں کو دیکھ لیں, 10 لوگوں کے گھر میں آپ کھانا پہنچانا شروع کریں. اور یہ ہوتا رہا ہے, لوگ یہ کام کرتے رہے. یہ ڈیوٹیاں ہمارے بزرگوں نے سر انجام دی ہیں, 2 کر کے, 4 کر کے, 6 کر کے انہوں نے کام کیا ہے. اپنی ذمہ داری کا احساس کریں, مسلسل کام کریں, مسلسل جد و جہد کریں, مسلسل ڈیوٹی کریں. اور پھر میری تیسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے اپنے گھر میں آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور اگر آپ ذمہ داری ادا نہیں نہ کرتے تو احتجاج ہوتا ہے. ماں کو ٹائم نہیں دیتے تو ماں بھی احتجاج کرتی ہے, گھر والی کو ٹائم نہیں دیتے تو وہ بھی احتجاج کرتی ہے, دوستوں کو وقت نہیں دیتے تو وہ بھی اس کا شکوہ کرتے ہیں. تو آپ کے ذمہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں, آپ پڑھاتے ہیں, کلاس میں وقت پہ نہیں آتے تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے. ہم نے اپنے اپنے ذمے جو ذمہ داریاں لی ہیں پوری کرتے ہیں. میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایک ڈیوٹی دین کی بھی اپنے ذمے لیں, ایک ایک ڈیوٹی, ایک کام اپنے ذمے لے لیں. آپ اپنے اپنے علاقے کی مسجد میں جھاڑو دینے کی ڈیوٹی لے لیں. آپ یہ ذمہ داری لے لیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو میں ہفتے کے بعد مسجد میں جاؤں گا اور قرآن مجید کو میں صاف کر کے, جھاڑ پونچھ کے, ترتیب کے ساتھ مرتب کروں گا. مجھے اگر ناظرہ قرآن مجید ٹھیک پڑھنا آتا ہے تو میں 10-11 بچوں کا روز سبق سنوں گا, آگے پڑھاؤں گا. کوئی ذمہ داری لیں, دین کی کوئی ڈیوٹی اپنے ذمے لیں. اگر مالی طور پر آپ تعاون کر سکتے ہیں تو کسی جگہ, کسی مسجد میں, مدرسے میں, خیر کے کسی کام میں شامل ہو جائیں. دین اسلام کے ساتھ عملاً تبلیغ میں اپنا کام کریں. ذمہ داری ہر دنیا کا کام مینج کر کے, مرتب کر کے کیا جانے لگا ہے. معیشت ہو, معاشرت ہو, تعمیرات ہو, دین کا کام ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے. محفل آ گئی, برکت کے لیے محفل کر لو, جمعہ آ گیا پڑھ لو, تراویح ایک حافظ صاحب مقرر کر لو. بھئی آپ اس کو مینج کریں. ساری دنیا میں چیزیں مینج کی جاتی ہیں, آپ اسے مینج کریں. آپ خطیب صاحب سے فرمائش کریں کہ مجھے آپ جمعے والے دن اس موضوع پر کچھ سنائیں. آپ مسجد کے امام سے اس بات کی فرمائش کریں کہ آپ تراویح میں جو
قرآن مجید سنائیں گے، مہربانی کریں ہمیں اس کا خلاصہ بھی بیان کر کے سنائیں. آپ تھوڑی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیان کرنے والوں کا بھی ذوق بڑھے گا. کچھ تھوڑی ذمہ داری کا احساس کریں. صحابہ کرام نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ دین پھیلایا، بڑی جدوجہد کی. انہوں نے دیکھا کس علاقے میں ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے، کس میں تبلیغ کے لیے جانا ہے، کس علاقے میں کس طرح کر کے ہم نے ڈیوٹی سر انجام. مصر میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے فسطاط. وہ کہتے ہیں گھونسلے کو، پرندوں کے گھونسلے کو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجیں لے کے وہاں گئے تھے. آپ نے وہاں خیمہ لگایا، کچھ دن وہاں قیام کرنا تھا. آپ کا وہاں خیمہ تھا. وہاں آ کے کبوتر بیٹھنے لگے. ایک کبوتری نے انڈے بھی دے دیے، وہاں گھونسلہ بن گیا. اب آپ جب وہاں سے ہجرت کرنے لگے آگے بڑھنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ خیمے اکھاڑتے ہیں، چلتے ہیں. جب وہ خیمے اکھاڑنے لگے تو دیکھا اوپر تو گھونسلہ بنا ہے، اس میں تو کبوتر رہتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2 فوجیوں کے ذمے لگایا. فرمایا یہاں تم پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ، یہ خیمہ اکھاڑا نہیں جائے گا، اس کو یہیں لگا رہنے دیں گے تاکہ یہ کبوتر جو ہیں انہیں تکلیف نہ ہو. وہ 2 فوجی وہیں رہے، خیمہ لگا رہا. وہاں پانی کا بندوبست کیا جاتا رہا، خوراک کا بندوبست کیا جاتا رہا. قریب بستیوں سے جب لوگوں نے دیکھا یہاں لوگ موجود ہیں تو لوگوں نے وہاں آ کے مکان بنانے شروع کر دیے. وہ ایک پرندے کے گھونسلے کی حفاظت کے لیے کچھ دیر 2 سپاہی رکے تھے، اللہ نے وہاں پورا شہر آباد فرما دیا ہے. تو آپ ایک گھونسلے کی حفاظت شروع کریں، انشاءاللہ شہر آباد ہو جائیں گے. لیکن ہم گھونسلوں کی حفاظت کرنے کو بھی تیار. اب چوتھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ایک ضروری کام بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے. تھوڑا سا اس کے پس منظر کو سمجھ لیں. جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا حصہ بھی اسی میں آئے گا. دنیا کا نظام 2 طریقوں سے چلتا ہے. ایک ہے نظام اسباب اور ایک ہے نظام غیب. ایک نظام اسباب سے چلتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، پانی ٹھنڈا کرتا ہے، انسان ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. دنیا نظام اسباب سے چلتی ہے اور اسی ترتیب سے نظام آگے چل رہا ہے. اور ایک ہے نظام غیب، جب اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرمائے. تو ایک نظام وہ بھی ہے. وہ کیسے ہے؟ آگ جلاتی ہے لیکن جب رب چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نظام غیب ہے. نظام اسباب یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اگر رب چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا فرما دیتا ہے. ہم جو مسلمان ہیں ہماری ساری کی ساری توجہ نظام اسباب پہ ہو گئی ہے. اسباب پورے جمع کرو لیکن اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع بھی کرو. کئی دفعہ اسباب سارے بندے کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، پھر اسے ضرورت ہوتی ہے دست غیب کی، اللہ اس کی مدد کرے. جو آیہ کریمہ میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، پر توبہ سچی کرنا. رجوع الی اللہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. بعض اوقات سارے نظام ختم ہو جاتے ہیں، نظام اسباب. اس وقت ضرورت ہوتی ہے رجوع الی اللہ کی کہ نظام غیب آئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جنگ میں پیچھے رہ گیا تھا. میرا خیال تھا کل چلا جاؤں گا، گھوڑے اور سواریاں میرے پاس تیز ہیں، مضبوط ہیں، پرسوں چلا جاؤں گا، تیزی سے بھاگ کے میں پہنچ جاؤں گا، میں قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. لیکن بس تھوڑی سستی ہو گئی، ذرا غفلت ہو گئی. آپ فرماتے ہیں جب سب لوگ چلے گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں اور میں پیچھے رہ گیا، تو پھر جب چند دن گزر گئے اور محبوب کے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا تو اب میں غور کرتا سمجھتا تو مجھے مدینے میں یہاں بزدل لوگ نظر آتے. اور کون نظر آتے؟ جو منافق تھے. وہ منافق بزدل دکھائی دیتے یا مجھے عورتیں اور بچے دکھائی دیتے. میں پریشان ہوا. حضور واپس آ گئے. جنہوں نے بہانے کیے تھے منافقین نے، یہ مجبوری تھی اس لیے نہیں جہاد پہ گئے، یہ جنہوں نے بہانے کیے تھے انہیں مل گئی معافی. اور میں نے سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں غافل ہو گیا تھا. اب کہتے ہیں میں نے جب کہا حضور سستی ہو گئی تھی، ذرا غفلت ہو گئی. تو بندہ محبوب سے غافل ہو جائے،
بندہ وہیں سے غافل ہو جائے، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے ہو پڑھایا۔ جب کہا نا حضور وہ غلطی ہو گئی، کوئی مجبوری نہیں تھی، تو فرماتے ہیں باقیوں کو معافی مل گئی، میرے ساتھ حضور ناراض ہو گئے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 50 دن حضور ناراض رہے۔ مدینے کی گلیوں نے مجھے پہچاننا چھوڑ دیا، در و دیوار سے مجھے یوں لگتا تھا کہ میں پردیسی ہوں۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں آتا تھا، میں جب محبوب کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے، اور مجھے پتا تھا جب میرا چہرہ ادھر ادھر ہوتا تو پھر کریم رحمت کی نظر فرماتے۔ فرماتے ہیں 50 دن مسلسل، پھر مجھے حکم ہوا کہ بیوی بھی بھیج دو، میک کے بچے بھی بھیج دو، ننھال یعنی تنہا رہ جاؤ۔ فرماتے ہیں وہ میں نے قید تنہائی کاٹی، لیکن شکر اللہ کا یہ ہے کہ میں سچا تھا، بس ذرا بھول گیا تھا، بس ذرا غفلت ہو گئی تھی۔ تو فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر فضل یہ فرمایا کہ میری توبہ کا اعلان رب نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو غافل نہ بنے کبھی بھی، ہمارا نا مسئلہ یہ ہے، اور آپ نے ناراض نہیں ہونا، ڈھیر سارے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، مالدار بھی غافل ہیں، صاحبان علم بھی اللہ ماشاء اللہ بہت ساری جگہوں پہ غافل ہیں۔ جن لوگوں کو 4 لوگ جاننے لگ جاتے ہیں، کوئی مقام حاصل ہو جاتا ہے، وہ بھی بہت ساری جگہوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ غفلت بڑی تکلیف والا منظر ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا میں اب گڈ بک میں آ گیا ہوں، اب میں اچھا ہو گیا ہوں، اب میرے لیے خیر کہا جاتا ہے، مجھے اچھائی شاید یہ مستقل میرے ساتھ رہے گی، تعریف ہی ہوگی ہمیشہ، وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ غفلت ٹھیک نہیں ہوتی۔ وجہ دیکھنی چاہیے کس وجہ سے انسان کو وقار مل رہا ہے، عزت مل رہی۔ اپنی زندگی سے غفلت کو اتار پھینکیں۔ تھوڑی دیر کی تو غفلت ہوتی ہے، لمبی تو نہیں۔ 2 منٹ کے لیے صرف اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے چہرہ موبائل کی طرف کیا تھا، 2 ہی تو منٹ لگے تھے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ ایک لمحے کے لیے غافل ہوئے تھے اور صدیاں، نسلیں روتی رہ گئیں پیچھے، بچے تڑپتے رہ گئے، اہل خانہ پریشان رہ گئے، ماں باپ ساری زندگی روتے رہے، لیکن یہ 2 منٹ کے لیے۔ یہ غفلت جو ہے یہ بڑی تکلیف والا معاملہ۔ اپنی زندگی سے غفلت کو اتارنا ہے، غافل نہیں بننا، ہر وقت توجہ اور ساری باتوں پہ توجہ۔ بعض اوقات لوگ ایک طرف توجہ کر کے ایک طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، نہ، توجہ ہمہ پہلو رکھنی ہے۔ ہمارے ذمہ جتنے بھی حقوق ہیں ان سب پر توجہ، ہر چیز کا خیال، ایسا نہ ہو کہ عبادت کرتے رہ جائیں اور حقوق العباد ہم سے چھوٹ جائیں، اور حقوق العباد اتنے زیادہ ادا کریں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک دفعہ بڑے وثوق کے ساتھ، کہنے لگے جی معاذ اللہ ثم نہیں جی ٹائم ملتا پھر نماز دا کی کریے، روزی کمانا بھی تو عبادت ہے نا۔ تو میں نے کہا آپ نے عبادت کرنا ایک حصہ قبول کیا ہے، آپ نے کل عبادت نہیں قبول کی۔ عبادت کل ہے، ہمہ پہلو، ایک حصہ آپ قبول کر کے نکل گئے اور باقی آپ نے چھوڑ دی۔ تو کسی ایک طرف سے بھی غافل نہیں ہونا، جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنی ڈیوٹیاں ہیں، ان سب کا خیال۔ اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑا، گھر میں بڑا ہو، قبیلے میں بڑا ہو، علاقے میں بڑا ہو، ادارے میں بڑا ہو، کلاس میں بڑا ہو، جو بڑا ہے اس کی تو ساری آنکھیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، ایک ایک پر اس کی نظر ہونی چاہیے کہ میری کہاں ضرورت ہے، کہاں مجھے اشک شوئی کرنی ہے، کس کے ساتھ میں نے کس طرح محبت کا رویہ رکھنا ہے۔ غافل نہ بنے۔ اچھا جی اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غافل ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں حالات کیا ہیں تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اللہ کا شکر ہے جی زمانہ ہو گیا 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی۔ کیسے پتہ چلے گا غافل ہیں؟ پہلی علامت ہمارے علماء اور صوفیاء نے غافل بندے کی لکھی ہے۔ اس آئینے میں نے اور آپ نے اپنا آپ دیکھنا ہے۔ غافل بندے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں چست ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سست ہوتا ہے۔ یعنی نماز کے وقت تو اسے نیند ستاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ مال مل رہا ہو، پیسے مل رہے ہوں، وہاں جانا ہو تو پھر اسے کوئی چیز بھی تنگ نہیں کر۔ دنیاوی کاموں میں چست ہوگا، یعنی ٹی وی کے آگے، موبائل کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر اسے 25 منٹ قرآن پاک سننا پڑ جائے، اگر اسے 20 منٹ دینی محفل میں بیٹھنا پڑ جائے، اگر اسے کہا جائے کہ تو 20 رکعت نماز نفل ادا کر، دنیاوی کاموں میں چست ہے،
دینی کاموں میں، یہ غفلت کی پہلی علامت۔ پھر ذاتی معاملات پہ پیسہ خرچ کرنا ہو تو ڈھیر سارا ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج کل کسی سے کہنا فلائی کام میں، دینی کام میں، کسی کی مدد میں کچھ 4 پیسے خرچ کرنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے۔ ہاں کوئی سستا پلاٹ ملتا ہو نا، اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ وہ مجبور ہے بیچارہ بیچنے والا، تو پھر کہتے ہیں میں 2-3 دوستوں کو پھڑ لے سن۔ ذاتی کاموں میں جب بندہ چست ہو اور دینی کاموں میں سست ہو تو مطلب یہ ہے کہ بندہ غافل ہے۔ پہلی علامت غفلت۔